نظر کیا ہے بھائی نے. بھائی کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں درمیانی تشہد بھول گیا اور باقی 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اب سجدہ صاحب کے کئی طریقے ہیں, اور جب یہ تشہد رہ گیا ہو تو سب سے بہتر طریقہ کون سا ہے تاکہ میری نماز مکمل ہو جائے. کچھ لوگ تو پہلے سلام کرتے ہیں نا, پھر 2 سجدے کرتے ہیں, پھر تشہد پڑھتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ ہے کہ آخر کے اندر مطلب سلام پھیرنے کے بعد یا سلام پھیرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ تشہد پڑھنے کے بعد سجدے کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں. واقعی سجدہ صاحب بھی لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا کہ کیا کریں کیا نہ کریں. پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سجدہ صاحب دونوں طرح درست ہے. سلام سے پہلے بھی نبی علیہ السلام نے کیا, سلام کے بعد بھی کیا, مگر جو قولی بات فرمائی نا زبان سے ہمیں بتایا وہ یہی ہے کہ سلام کے بعد سجدے کرو. لکل ساذن سجدتان بعد السلام, سلام کہہ کر پھر 2 سجدے کرو, یہ ارشاد ہے. ورنہ کیا آپ نے دونوں طرح, سلام سے پہلے کوئی سلام نہیں کہا, سجدے کر لی, اور یہ سلام کے بعد بھی کیا. امت کو یہی ہدایت دی کہ سلام کے بعد کریں. مگر جو بات ہے نا وہ یہ سمجھ دیکھیے کہ یہ درمیان میں جو ہمارے حنفی حضرات کرتے ہیں نا, یہ عبدو اور سورت تک پڑھ کر سلام کیا, ان کے ہاں بھی دونوں ہیں کہ ایک طرف سلام کہہ لو یا 2 طرف, ہدایات میں 2 طرف ہی, دونوں قول ان کے صحیح ہیں. ایک طرف سلام کہہ کر لو یا دونوں, کوئی بات نہیں. مگر یہ درمیان میں جو کرنا شروع کر دیتے نا عبدو اور سورت کے بعد, ابھی درود شریف رہتا دعا, تو نماز تو مکمل نہیں ہوئی, آپ نے درمیان میں خلل ڈال دیا. پہلے تو غلطی ہوئی تھی, آپ جان بوجھ کر خراب کر دی نماز کی ترتیب. اس کی دلیل کوئی نہیں. مولانا یوسف صاحب جو تھے نا لدھیانوی, انہوں نے بھی کتاب لکھی, کوئی حوالہ نہیں دیتے, کہیں سے نہیں ملا کہ یہ درمیان میں کیوں شروع کر دی. سلام کے متصل کرو, جب نماز پوری ہو جائے درود شریف پڑھ لیا, دعائیں ختم کر لی, اب ٹھیک ہے کہ سلام کہنے سے پہلے سجدے کر لو, کسی طرف سلام نہ کہو, اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں چلے جاؤ, اٹھ کر پھر سلام کہہ دو. وہ سجدہ صاحب کا سلام بھی ہو گیا, نماز کا بھی ہو گیا. یا کہ نماز ختم کرو, سلام کہہ دو, ایک کہہ دو یا دونوں کہہ دو, کوئی بات نہیں, پھر 2 سجدے کرو. پھر سجدے کرنے کے بعد یہی ٹھیک ہے کہ اٹھ کر پھر عبدو اور سورت تک پڑھے. یہ تھا ٹھیک طریقہ کہ سلام کے بعد اگر کیے پھر اٹھ کر تشہد پڑھو, عبدو اور سورت تک, پھر سلام کہو. اب اہل حدیث حضرات یہ تشہد نہیں پڑھتے, اگر کرتے نا سجدے تو یہ پھر اتحیات نہیں دوبارہ پڑھتے. یہ بعد میں پڑھنے کا تھا حدیث میں کہ سجدے کرنے کے بعد پھر عبدو اور سورت تک پھر پڑھو, پھر سلام کو. اب بات سمجھ آ گئی کہ یا تو سلام سے پہلے کہو پھر اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس جو پہلے پڑھا وہی کافی ہے. اور اگر آپ نے سلام کہہ دیا, نماز کر دی ختم, اب سجدے کر رہے ہیں, تو اب ان سجدوں کے بعد پھر نئے سرے سے تشہد اتحیات للہ سے عبدو اور سورت تک پڑھ کر یہ سلام پھر کہیں گے. یہ طریقہ ٹھیک. ابن حزم رحمۃ اللہ نے بالکل کہا کہ حدیث میں یہ صاف آتا, آپ نے سکھایا. اب کوئی گروہ بھی ان پر عمل نہیں کرتا, وہ عبدو و رسول پر پہلے ختم کر دیتے ہیں, یہ بعد میں عبدو و رسول تک نہیں پڑھتے. نہیں, اب تو علیحدہ علیحدہ ہو گیا نا کہ ان کا یہ ہے سجدہ صاحب اور ہمارا یہ ہے. یہ غلط بات, جو بھی حدیث میں آیا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نماز پوری کریں, جو غلطی ہوگی تھی اس کو بعد میں دیکھیں. سلام کا وقت جب آ جائے نا, آپ نے ساری نماز ختم کر لی, اب سلام نہ کہیں, اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں چلے جائیں, اور سجدے کر کے اٹھ کر اسی وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک طریقہ یہ ہو. ایک طریقہ ایک یہ ہے کہ سلام کہہ دیں, پھر 2 سجدے کریں, پھر بیٹھ جائیں, پھر نئے سرے سے اتحیات للہ والصلوات پڑھیں, عبدو و رسول سے, پھر کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ. یہ 2 طریقے ہیں صحیح سنت سے ثابت. ٹھیک ہے, وہ رہ گئی اس میں بات تو آپ واضح نہیں, جزاکم اللہ خیر. مولانا یہ تو تھا ظہر کی نماز میں اگر تشہد رہ گیا, تو ایک بھائی نے لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت میرا, وہ کہتے ہیں کہ ایک سجدہ رہ گیا تھا, لیکن میں جب سلام پھیرا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ آخری رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بجائے میں نے ایک ہی سجدہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, کہ سجدہ صاحب جو کروں اور یا اس کے علاوہ ایک سجدہ بھی مزید کروں تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے. سجدہ ایک اور کرنا پڑے, یہ وہ تشہد والی بات نہیں. یہ سجدہ جو رہ گیا نا, یہ تو اس کو کرنا پڑے گا. سلام کہہ دے, سلام کے بعد ایک سجدہ کرے اس نیت سے جو چھوٹا ہوا, اور اس کے بعد 2 سجدے. دوبارہ بتائیں گے مولانا, تھوڑا سا دوبارہ وضاحت کے ساتھ. دوبارہ تو میں نے بیان کر دیا, آپ سنتے ہی رہو. نہیں سن رہے ہیں کہ جس کا سجدہ رہ گیا نا, آخری رکعت کا رہ گیا, یہ درمیان میں کہیں رہ گیا, وہ ایک سجدہ کرے گا نماز پوری کرنے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے
اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، نیت ہوگی کہ وہ جو چھوٹا ہوا سجدہ نا وہ کر رہا، ایک تو وہ کرے گا، پھر اٹھ کر 2 سجدے بعد میں صاحب کے کرے گا بھولنے کے، پھر وہ عبد ورسول تک پڑھ کر سلام کہے گا۔ اچھا مولانا چلیں، جیسے بات کر رہے تھے ہم، تشہد اگر بندہ بھول گیا اور اسے نماز پڑھتے وقت یاد بھی نہیں رہا کہ میرا کوئی درمیانی تشہد رہ گیا ہے، اس نے نماز ختم کر دی، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں نے کئی بار بتایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سلام کے بعد کوئی بات چیت کر رہی تو سجدہ صاحب کا وقت نہیں رہا، یہ کوئی بات نہیں، جب بھی یاد آئے نا 10 گھنٹے بعد بھی یاد آئے کہ میری نماز میں یہ کمی رہ گئی تو سیدھا ہو قبلہ کی طرف 2 سجدے کرے اور سلام کہہ دے، نماز ٹھیک ہے۔ بالکل جب بھی یاد آئے کہ نماز میں کوئی کوتاہی رہ گئی تھی، کوئی رکعت ہی نہ رہ گئی ہو یا فرض نہ رہ گیا تو اس کا علاج ہے 2 سجدے کر لے، انشاءاللہ وہ تلافی ہو جائے۔ جزاکم رسول اللہ۔ اللہ نے دیر تک باتیں کرنے کے بعد بھی کیا، کوئی منسوخ نہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ یہ پہلے حکم تھا، یوں نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مغرب کی نماز پڑھائی، 2 پر سلام کہہ دیا، حضرت اسود کی طرف بڑے بہت سارے لوگوں نے کہا رکعت ایک رہتی، باتیں کی، پھر ایک رکعت پڑھا کر بڑھ، تو صحابہ رسول کا عملی اپنی طرف سے جب کہہ دیتے ہیں نہیں یہ پہلے تھا یہ بعد میں تھا، تو سنت کو ملیا میٹ کرتے رہتے۔ دین میں بالکل چھٹی ہے کہ جب بھی پتا چلے کوئی کمی رہ گئی پوری کر۔ جزاکم اللہ خیر۔